بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی حبیبہ الکریم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 103۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَمَثُوبَاتٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو اللہ کے یہاں کا ثواب بہت اچھا ہے، کسی طرح انہیں علم ہوتا۔ اب اس آیت میں یہودیوں کی ہی بات ہو رہی ہے کہ اگر یہودی ایمان لے آتے تو ان کو نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ ان پر کیا کیا انعامات کرتا، لیکن وہ جو ہے غفلت میں ڈوبے ہیں، وہ اس چیز کو نہیں جانتے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 104، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والو، رعنا نہ کہو اور یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھے اور پہلے ہی سے بغور سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اچھا، اس آیت کا جو شان نزول ہے بہت انٹرسٹنگ ہے۔ دیکھیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، وہ جب صحابہ کو کچھ بھی تعلیم و تلقین فرماتے تھے تو وہ کبھی کبھی درمیان میں عرض کیا کرتے تھے، رعنا یا رسول اللہ۔ اس کے معنی یہ ہے کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حال کی رعایت فرمائیے، یعنی کہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں کلام اقدس ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لینے کا موقع دیجیے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو مجلسیں تھیں ان میں یہودی بھی ہوا کرتے تھے۔ جب یہ لفظ انہوں نے سنا تو ان کا جو باطن تھا، ان میں خباثت تو تھی، وہ حرکت میں آ گیا، اور انہوں نے اپنی زبان کو موڑ کر اس لفظ کو رعینہ بنا دیا، یعنی کہ درمیان میں یہ کا اضافہ کر دیا، ٹھیک ہے۔ یعنی ہمارا چرواہا، اور خود رانی زبان میں رعینہ کا معنی جو احمق یا نہایت درجے کا جاہل آدمی ہے۔ تو تب اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو ایسا کلمہ استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے جس سے کسی بھی شر کا دروازہ کھلتا ہو اور جو قول و فعال میں کافروں سے مشابہت رکھتا ہو، ٹھیک ہے۔ حضرت سعد بن معاذ یہود کی اصطلاح اور نیت سے واقف تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روز یہ کلمہ ان کی زبان سے سن کر فرمایا، اے دشمنان خدا، تم پر اللہ کی لعنت ہو، اب اگر میں نے کسی کی زبان سے یہ کلمہ سنا اس کی گردن مار دوں گا۔ یہودیوں نے کہا کہ ہم پر تو آپ بہت برہم ہوتے ہیں، مسلمان بھی تو یہی کہتے ہیں۔ اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رنجیدہ ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہی تھے کہ اس ٹائم یہ آیت نازل ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اس ٹائم کیا آیت نازل ہوئی کہ رائنا نہ کہو، بلکہ کیا کہو، ہم پر نظر رکھیں، ٹھیک ہے، اس میں رائنا کہنے کی معاونت فرمائے گی، اور ان کو کہا گیا کہ کہو انظرنا، ٹھیک ہے۔ مطلب کہ کوئی بھی ایسی چیز جس سے شر کا دروازہ کھلتا ہو، اس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایسے الفاظ جن میں بے ادبی یا گستاخی کا شبہ بھی ہو، استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ یہودیوں کے اسی طرح کی ایک اور کمیونٹی کا ذکر حدیث پاک میں بھی آتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور السلام علیکم کے بجائے السلام علیکم کہتے۔ بہت سارے لوگ ابھی بھی جلدی میں کہہ دیتے ہیں السلام علیکم، تو یہ جو ہے اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ آپ پر موت طاری ہو۔ میں حدیث کے درمیان بول بیٹھی ہوں، حدیث میں پوری کر لوں کہ وہ کہتے تھے کہ السلام علیکم یعنی نعوذ باللہ آپ پر موت طاری ہو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وعلیکم، یعنی جو بھی کہا ہے وہ خود تمہیں پر ہو۔ تو یہودی جو تھے وہ کلمات کو تھوڑا سا مروڑ تروڑ کے ان کے الفاظ چینج کر دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ مسلمانوں کو یہودیوں کے اعمال کے علاوہ ان کے الفاظ و قول کی مشابہت سے بھی منع فرمایا گیا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے قیامت سے پہلے تلوار کے ساتھ مابعوث کیا گیا ہے تاکہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی جائے، میرا رزق میرے نیزے کے سائے تلے رکھ دیا گیا ہے، نیز ذلت و رسوائی اس کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے جو میرے حکم کی مخالفت کرے، اور جو شخص کسی قوم سے مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کوئی بھی ایسی چیز اپنے قول سے، اپنے فعل سے کوئی ایسی چیز نہیں کرنی جس سے ہمیں یہودیوں سے یا کسی بھی غیر مسلم قوم سے مشابہت ملتی ہو، کیونکہ یہ گناہ ہے۔ اس کے بعد آتی ہے آیت نمبر 105، ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اور جو کافر ہیں کتابی یا مشرک، وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم پر کوئی بھلائی اترے تمہارے رب کے پاس سے، اور اللہ اپنی رحمت سے خاص کرتا ہے جسے چاہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔
اچھا، اب اس آیت کا شان نزول کیا ہے کہ یہودیوں کی ایک جماعت جو تھی وہ مسلمانوں سے دوستی اور خیر خواہی کا اظہار کرتی تھی۔ ان کی تکذیب میں یہ آیت نازل ہوئی کہ مسلمانوں کو بتایا گیا کہ کفار جو ہے وہ خیر خواہی کے دعووں میں جھوٹے ہیں، یعنی کفار جو ہیں وہ اہل کتاب اور مشرکین دونوں، کفار میں کون آ جاتے ہیں؟ اہل کتاب بھی آ جاتے ہیں، مشرکین بھی آ جاتے ہیں، وہ دونوں ہی مسلمانوں سے بغض رکھتے ہیں، اور اس رنج میں کہ ان کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت و وحی عطا ہوئی اور مسلمانوں کو یہ نعمت عظمیٰ ملی۔ مشرکین عرب جو ہیں وہ اپنے کسی عظیم سردار کے بجائے ان کی نگاہ میں ایک عام آدمی پر وحی کا نزول ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، اور اہل کتاب اللہ کی اس رحمت یعنی کہ جو نبوت تھی وہ اپنی نسل سے باہر نہیں دیکھ سکتے تھے۔ آپ کو یہ تو اب میں نے بہت دفعہ بتا چکی ہوں کہ یہودی جو تھے وہ بہت نسل پرست ہیں قوم، وہ ابھی تک جو باہر کا بندہ کوئی مذہب چینج کر کے ان کے مذہب میں آتا ہے تو وہ اس کو یہودی مانتے ہی نہیں ہیں، تو ان میں نسل پرستی بہت زیادہ تھی، تو ان کو یہ رنج تھا کہ ہماری اس میں سے کیوں نہیں یہ وہی بات بار بار آ رہی ہے، یہ تو شروع سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تبھی ارشاد ہوا کہ اللہ جسے چاہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر دے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 54 میں بھی ارشاد ہوا ہے، یا وہ لوگوں سے اس پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 29 میں بھی ارشاد ہوا ہے، تاکہ کتاب والے یہ نہ جانیں کہ وہ اللہ کے فضل میں سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے، اور جان لیں کہ یقیناً فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ اسے اس کو دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اللہ بہت بڑا فضل والا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آ جاتا ہے آیت نمبر 106، ما ننسخ من آیات او ننسها ناتی بخیر منها او مثلها علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ جب کوئی آیت ہم منسوخ فرمائیں یا بھلا دیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی لے آئیں گے، کیا تجھے خبر نہیں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے؟ کیا تجھے خبر نہیں؟ اچھا، اس نسخ کا کیا مطلب ہے؟ اس آیت میں آ رہے ہیں منسوخ۔ نسخ کا مطلب پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ دیکھیں، نسخ کا معنی ہے کہ بعد میں آنے والی شرعی حکم کے ساتھ پہلے کسی شرعی حکم کو ختم کر دینا، ٹھیک ہے؟ جیسے پہلے بیت المقدس جو تھا وہ قبلہ مقرر ہوا تھا، لیکن پھر بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کا حکم ہوا۔ جیسے ہماری شریعت میں پہلی شریعتوں کے بہت سے احکام جو ہیں وہ منسوخ کر دیے گئے۔ اب یہود جو تھے وہ نسخ کے منکر تھے، اسی لیے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا کہ انہوں نے توریت کے بعض احکامات کیوں منسوخ کیے۔ قرآن پر بھی انہوں نے اعتراض کیا کہ جب پہلے حکم اللہ کا تھا تو اور دوسرا درست تھا تو وہ کیوں منسوخ ہوا ہے، وہ یہ اعتراض کرتے تھے۔ اب اس کے جواب میں اللہ نے خود جو ہے وہ آیت اتاری کہ جب پہلا حکم جاری کیا گیا تو وہ عین حکمت تھا، بعد میں اس جیسے یا اس سے بہتر دوسرے حکم کی ضرورت ہوئی تو وہ جاری کر دیا گیا۔ اب اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں لینا کہ پہلا حکم جو تھا وہ غلط تھا۔ اب نسخ جو ہے وہ اصل میں کیا ہے؟ جو حکم سابق ہے نا اس کی مدت کا بیان ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب ایک مدت تک ایک کسی بھی حکم ہے یا کوئی بھی شرعی حکم آتا ہے اس کی مدت کا بیان ہے، ٹھیک ہے؟ کہ وہ حکم جو ہے وہ اس مدت کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اب جیسے بیت المقدس جو تھا وہ ایک خاص مدت کے لیے مسلمانوں کا قبلہ تھا، لیکن بعد میں جب دوسرا اس کا چینج کر دیا گیا تو وہ ایک اس کی مدت تھی، وہ غلط تو نہیں تھا نا، ہم اس کو جھٹلا تو نہیں سکتے۔ اب انہیں حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے احکام کی منسوخیت تسلیم کرنا پڑے گی۔ اب جیسے شنبہ کے روز دنوی کام اس سے پہلے حرام نہ تھے لیکن ان پہ حرام ہوا تھا، یہ بھی اقرار ناگزیر ہوگا کہ توریت میں حضرت نوح، اب توریت جو تھی اس میں حضرت نوح علیہ السلام کی امت کے لیے تمام چوپائے جو تھے وہ حلال ہونے بیان کیے گئے تھے، جتنے بھی چوپائے تھے وہ کہا گیا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی امت پہ حلال ہیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بہت سے حرام کر دیے گئے تھے۔ اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ پہلے والا حکم غلط تھا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ جو چاہے۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ جب کوئی آیت ہم منسوخ فرمائیں یا بلا دیں تو اس سے بہتر یا اس جیسے لے آئیں گے، تجھے نہیں پتہ میری حکمتیں کیا ہیں، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں، نسخ کبھی صرف تلاوت کا بھی ہوتا ہے اور کبھی صرف حکم کا بھی ہوتا ہے، کبھی دونوں کا ہوتا ہے۔ اب ابو بہکی نے ابو امامہ سے روایت کی ہے کہ انصاری صحابی شب کو تہجد کے لیے اٹھے، ٹھیک ہے؟ ایک صحابی تھے، وہ اٹھے اور انہوں نے سورہ فاتحہ کے بعد وہ ایک سورت پڑھا کرتے تھے ہمیشہ، تو انہوں نے اس کو پڑھنا چاہا لیکن وہ ان کو بالکل بھی یاد نہیں آئی، سوائے بسم اللہ کے وہ کچھ بھی نہیں پڑھ سکے۔ اور وہ بڑے پریشان ہوئے۔ جب صبح وہ اٹھے انہوں نے دوسرے صحابہ سے بھی اس کا ذکر کیا کہ
میں رات کو وہی پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن مجھے کچھ یاد ہی نہیں آیا۔ تو دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے انہوں نے بھی فرمایا کہ ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا ہے، وہ صورت ہمیں بھی یاد نہیں آ رہی ہے اور ہمارے حافظے میں بھی نہیں ہے۔ تو یہ سب پریشان ہو کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کو یہ واقعہ عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج شب وہ صورت اٹھا لی گئی، اس کے حکم و تلاوت دونوں منسوخ ہوئے، جن کاغذوں پر وہ لکھی گئی تھی ان پر نقش تک باقی نہ رہے۔ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ میں آیت منسوخ کرتا ہوں، بھلا دیتا ہوں، تمہارے حافظوں سے بھی اللہ تعالیٰ نکال دیتا ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے آیت نمبر 107، أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ کیا تجھے خبر نہیں کہ اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی حمایتی ہے نہ کوئی مددگار۔ اب دیکھیں اس میں مزید یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تمہیں نہیں پتہ کہ زمین و آسمان کی بادشاہی ہے وہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اب وہ بادشاہ ہی کیا ہوگا جو پہلے حکم کی جگہ نیا حکم نافذ نہ کر سکے؟ اب دیکھیں جو بادشاہ ہوتا ہے وہ تو اپنی کنٹری میں، اپنے علاقے میں ایک حکم کو منسوخ کر کے دوسرا حکم کر سکتا ہے، تو پھر اللہ پاک جو ہے وہ تو پوری دنیا کا بادشاہ ہے، آسمان و زمینوں کا رب العالمین ہے، وہ سب اس کا بادشاہ ہے۔ تو کیا وہ ایک حکم کو ہٹا کے منسوخ کر کے دوسرا حکم نافذ نہیں کر سکتا؟ وہ جو مناسب سمجھے گا، جس وقت جو حکم اس کی حکمت و مصلحت کے مطابق ہوگا وہ اسے نافذ کرے گا، اور جسے چاہے گا وہ منسوخ کر دے گا۔ جس طرح سورہ نحل کی آیت نمبر 101 میں ارشاد ہوا ہے، اور جب ہم کوئی آیت کسی دوسری آیت کی جگہ بدل کر لاتے ہیں، اور اللہ زیادہ جاننے والا ہے جو وہ نازل کرتا ہے، تو وہ کہتے ہیں تو گھڑ کر لانے والا ہے، بلکہ ان کے اکثر نہیں جانتے۔ اب بعض آیات اور احکام جنہیں باقی رکھنا مقصود نہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے حافظوں سے بھی ان کو ختم کر دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آتا ہے آیت نمبر 108، أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْأَلُوا رُسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ کیا یہ چاہتے ہیں کہ اپنے رسول سے ویسا سوال کرو جو موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہوا تھا، اور جو ایمان کے بدلے کفر لے وہ ٹھیک راستہ بہک گیا۔ اب اس آیت میں مسلمانوں کو ایسی چیزوں کے بارے میں کثرت سوال سے منع کیا گیا ہے جو بھی وقوع پذیر ہی نہیں ہوئی۔ اب مسلمانوں کو تنبیہ بھی کی جا رہی ہے کہ تم یہودیوں کی طرح اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سرکشی میں سوال مت کیا کرو۔ گستاخانہ سوالات کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کے بدلے کفر لینا اختیار قرار دی ہے۔ اس آیت میں دیکھیں آ رہا ہے کہ جو ایمان کے بدلے کفر لے۔ اب تم بار بار سوال کر رہے ہو کہ بھئی یہ منسوخ کر دیا، یہ کر دیا، فضول قسم کے سوال کرو گے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ تم ایمان کے بدلے کفر لے رہے ہو۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 153 میں بھی ارشاد ہوا ہے، اہل کتاب تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تو ان پر آسمان سے کوئی کتاب اتارے، سو وہ تو موسیٰ سے اس سے بڑی بات کا مطالبہ کر چکے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے کہا ہمیں اللہ کو کھلا کھلم دکھلا، تو انہیں بجلی نے ان کے ظلم کی وجہ سے پکڑ لیا۔ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی تو ان کے جو مطلب قوم تھی وہ ایسے ہی کرتے تھے، جو بات ہوتی تھی تو وہ سوال کا کتنے سوال کرتے تھے اس چیز پہ۔ اب انہوں نے بے جا مطالبات کرتے تھے، جو چیز نہیں اترتی تھی اس کے بارے میں پوچھتے تھے۔ اب جس طرح گائے والا واقعہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، کتنے بے جا سوالات کو کرتے رہے اور آخر میں ان کو اس کا ازالہ بھی بھگتنا پڑا کہ ایک ہی گائے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ اگر یہ کوئی بھی گائے ذبح کر لیتے تو میں ان کی قربانی قبول کر لیتا، لیکن انہوں نے خود اپنے لیے سوالات کر کے پریشانیاں بڑھائیں۔ تو اس چیز سے منع کیا گیا ہے، اور یہاں پہ کہا گیا ہے کہ جو ایسا کرے گا وہ ایمان کے بدلے کفر لے گا، وہ ٹھیک راستے سے نکل جائے گا۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں میں سے سب سے بڑا مجرم وہ شخص ہے جس نے کسی ایسی چیز کے بارے میں سوال کیا جو حرام نہ تھی، مگر اس کے سوال کرنے کی وجہ سے حرام قرار دے دی گئی۔ دیکھیں پھر اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ اے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض فرمایا ہے تو تم حج کیا کرو۔ اب
جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو ایک آدمی وہاں پہ تھا، اس نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا حج ہر سال فرض ہے؟ اس بندے نے 3 بار یہ پوچھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خاموش رہے. پھر فرمایا نہیں، اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو حج ہر سال واجب ہو جاتا، تو تمہیں ہر سال کرنے کی استطاعت نہ ہوتی. اس لیے کہا گیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ کر دیں، کوئی حکم سنا دیں، تو اس میں بے جا سوالات نہیں کرنے چاہیے. اب دیکھیں وہ بار بار پوچھ رہے، 3 دفعہ اس نے پوچھا کہ حج ہر سال فرض ہے، ہر سال. اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے کہ ہر سال فرض ہے، تو آپ سوچیں کہ ہر سال حج کرنا پاسبل ہوتا ہر انسان کے لیے. اچھا، اس آیت میں یہ چیز بتائی گئی، ٹھیک ہے. اس کے بعد 16 منٹ ہو گئے. اچھا، ہم ایک اور آیت کر لیتے ہیں. 109 وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. بہت کتابیوں نے چاہا کاش تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیر دے اپنے دلوں کی جلن سے، بعد اس کے کہ حق ان پر خوب ظاہر ہو چکا ہے. تو تم چھوڑو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اب اس آیت کا شان نزول کیا ہے کہ جب جنگ احد ہوئی تو اس کے بعد یہودیوں کی ایک جماعت نے حضرت حذیفہ بن یمان اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر تم حق پر ہوتے تو تمہیں شکست نہ ہوتی، تم ہمارے دین کی طرف واپس آ جاؤ، ٹھیک ہے. اب حضرت عمار رضی اللہ عنہ جو تھے، انہوں نے کہا کہ تمہارے نزدیک عیش شکنی کیسی ہے؟ تو انہوں نے خود جواب دیا یہودیوں نے کہ نہایت بری ہے. تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے عہد کیا ہے کہ میں زندگی کے آخری لمحے تک سید مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پھروں گا اور کفر نہ اختیار کروں گا. اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ جو تھے، انہوں نے بھی فرمایا کہ میں راضی ہوا اللہ کے رب ہونے پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پہ، قرآن کے ایمان ہونے پہ، کعبہ کے قبلہ ہونے میں، مومنین کے بھائی ہونے سے. پھر یہ دونوں صاحب جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعے کی خبر دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے بہتر کیا اور فلاح پائی. اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی، ٹھیک ہے. اب اس آیت کو آپ غور کریں کہ بہت سے کتابی کیا چاہتے ہیں کہ وہ تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف بھیج دیں اپنے دلوں کی جلن کی وجہ سے. تب یہ آیت نازل ہوئی کہ تم نے بہت اچھا کیا، تم نے حق تم پر واضح ہو چکے، تم ان کو چھوڑ دو. اب جب انہوں نے اسلام کی حقانیت جان لی تو یہودیوں کا مسلمانوں کا کفر اور ارتقاء کی طرف نہ کرنا اور وہ یہ چاہنا کہ وہ ایمان سے محروم ہو جائے، حسد تھا. حسد کی وجہ سے وہ ایسا کر رہے تھے نا، ان کو پتہ چل چکا تھا. تو حسد جو ہے وہ بڑا ہی عیب ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد سے بچو، وہ نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو. اب دیکھیں